ناظرین السلام علیکم، میں ہوں ذیشان علی۔ پروگرام اسلامک کیلنڈر میں آپ کا استقبال ہے۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم اپنے اس پروگرام کے ذریعے آپ کو ہر مہینے کی اہم تاریخوں کے بارے میں بتاتے ہیں۔ آج ہم آپ کے سامنے ایسی ایک اہم تاریخ 7 رمضان المبارک کی اہمیت کے بارے میں بات کریں گے۔ ناظرین، جیسا کہ آپ سبھی جانتے ہیں کہ ماہ رمضان المبارک برکتوں رحمتوں والا مہینہ ہے۔ اسی ماہ مبارک کی 7 تاریخ کو پیغمبر خدا حضرت یحییٰ بن زکریا علیہ السلام کی ولادت ہوئی اور اسی روز جناب عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل نازل ہوئی۔ ناظرین، حضرت یحییٰ علیہ السلام کی ولادت کے سلسلے میں قرآن مجید میں آیا ہے کہ جناب زکریا جو کہ جناب یحییٰ کے والد تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو بشارت دی کہ اے زکریا، ہم تمہیں ایک فرزند کی بشارت دیتے ہیں جس کا نام یحییٰ ہے، اور اس سے قبل کسی کا یہ نام نہیں تھا۔ ایک عرصہ گزرنے کے بعد بھی جناب زکریا لاولد تھے، اسی وجہ سے انہوں نے بارگاہ خداوندی میں عرض کیا، اے پروردگار، میرے یہاں کیسے اولاد ہو سکتی ہے؟ پروردگار عالم کا ارشاد ہوا، اسی طرح ہوگا، اس لیے کہ تیرا رب جو کام چاہتا ہے انجام دیتا ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 41۔ ناظرین، آپ کی ولادت ہوئی تو اس وقت یہودی صراط مستقیم سے ہٹے جا رہے تھے۔ اللہ کے نبی حضرت زکریا ضعیف اور کمزور ہو چکے تھے۔ قوم آپ کی بہت عزت کرتی تھی، مگر قوموں نے حضرت موسیٰ کی شریعت کو پس پشت کر دیا۔ ظالم اور بے رحم حکمرانوں کے ساتھ رہ کر اس کی خصلت بھی ویسی ہی ہو گئی تھی۔ یونانی اور رومی تہذیب کی چمک دمک ان کی آنکھوں کو بھلی لگ رہی تھی۔ حضرت یحییٰ فلسطین کے پہاڑی شہر یہود میں پیدا ہوئے اور حضرت عیسیٰ سے صرف 6 ماہ بڑے تھے۔ حضرت زکریا نے اپنے رب سے دل کی گہرائیوں کے ساتھ نہ صرف اپنے لیے وارث مانگا بلکہ آل یعقوب کے لیے بھی ایسے وارث کی دعا کی تھی جو ایسے سخت وقت میں نبوت و رسالت کا حق ادا کر سکے۔ حضرت یحییٰ کی مدح میں توریت اور قرآن مجید میں ذکر آیا ہے۔ اللہ رب العالمین کی طرف سے آپ کو بچپن میں نبوت اور علم و دانش عطا کیا گیا اور حکم دیا گیا کہ اے یحییٰ، کتاب توریت کو مضبوطی سے تھام لو، یعنی موسیٰ کی شریعت پر عمل کرو جنہیں یہ کتاب عطا کی گئی تھی۔ سورہ مریم آیت نمبر 12۔ حضرت یحییٰ کی پیدائش کے سلسلے میں یہ بھی ملتا ہے کہ حضرت زکریا کو اللہ کی طرف سے وحی ہوئی کہ دعا قبول ہونے کی نشانی یہ ہے کہ 3 دن جناب زکریا عام گفتگو نہیں کر سکتے تھے، لیکن پروردگار کی تسبیح اور تحلیل کے لیے زبان کام کرتی تھی۔ یہ عجیب و غریب کیفیت اللہ کی قدرت کی ایک نشانی تھی۔ جناب زکریا کی دعا کے بدلے میں اللہ نے ایک ایسا بیٹا عطا فرمایا جو کئی لحاظ سے حضرت مریم کے بیٹے حضرت عیسیٰ سے مشابہت رکھتا تھا۔ حضرت یحییٰ عشق الہی سے سرشار پیغمبر تھے۔ آپ ایسے پیغمبر تھے جو بچپن میں نبوت پر فائز ہوئے اور اللہ نے اتنی کم سنی میں اتنی روشن عقل اور ایسی شخصیت عطا فرمائی کہ وہ ایسے عظیم منصب کو قبول کرنے کے لائق قرار پائے گئے۔ حضرت یحییٰ کی جو صفات قرآن مجید میں بیان ہوئی ہیں وہ کچھ اس طرح ہیں۔ ارشاد الہی ہو رہا ہے، ہم نے بچپن میں ہی فرمان نبوت، عقل، ہوش اور درایت عطا کی۔ ہم نے اسے روح و جان اور عمل کی پاکیزگی عطا کی۔ وہ پرہیزگار تھے اور جو بات فرمان پروردگار کے مخالف ہوتی تھی اس سے دوری اختیار کرتے تھے۔ اسے ہم نے اپنے ماں باپ کے ساتھ خوش اخلاق، نیکوکار اور محبت کرنے والا پایا۔ وہ خلق خدا کو خود سے برتر سمجھنے والا اور ظالم اور متکبر نہیں تھا۔ وہ نافرمان اور گنہگار نہیں تھا، اور چونکہ وہ ان عمدہ صفات کا مالک تھا، لہٰذا جس دن وہ پیدا ہوا، اس دن اور جس دن اسے موت آئے گی اور جس دن اسے دوبارہ زندہ کیا جائے گا اور قبر میں اتارا جائے گا، اس دن بھی اس پر ہمارا سلام ہو۔ ناظرین، فلسطین کی یہودی ریاست کے ایک حصے کا حکمران ویسے تو رومی تہذیب کا ماننے والا تھا، لیکن وہ حضرت یحییٰ کی شخصیت سے بہت متاثر تھا اور ان کا احترام بھی کرتا تھا، لیکن اس کے اعمال اور اس کی رعایا ایسی بدکاریوں میں گھری تھی کہ جس پر جناب یحییٰ خاموش نہ رہ سکے۔
حضرت یحییٰ کی نبوت کو ابھی زیادہ عرصہ نہ گزرا تھا کہ وہ اپنے بھائی کی خوبصورت بیوی سے غیر شرعی طور پر رشتہ بنانا چاہتا تھا۔ جب یہ خبر حضرت یحییٰ تک پہنچی تو انہوں نے اس گناہ عظیم پر ملامت کی اور کہا کہ سراسر یہ احکام جائز نہیں۔ بادشاہ احتراماً خاموش رہا، لیکن اس کے بھائی کی بیوی ہیروڈیس اسے برداشت نہیں کر پائی اور اسے حضرت یحییٰ کی تعلیمات اور اخلاقیات کے درس اتنے گراں گزرے کہ کچھ ہی دن میں اس نے اپنے شاطرانہ چالوں سے بادشاہ سے اپنی بات منوانے کی ترکیب نکالی اور حضرت یحییٰ کی گرفتاری اور قتل کا فرمان حاصل کر لیا۔ لیکن اسے یہ نہیں معلوم تھا کہ حق اور صداقت کی آواز پر پہرے بٹھا دینا اس کے بس کی بات نہیں۔ قید خانے کی دیواریں حضرت یحییٰ کو قتل نہ کر سکیں، آپ کی آوازیں وہاں سے بھی قوم تک پہنچتی رہی، مگر اسے قوم کی بے حسی کے علاوہ اور کیا کہا جا سکتا ہے کہ آپ کی اس بیجا قید کے خلاف کسی ایک شخص نے بھی آواز بلند نہ کی۔ قوم کی یہی بے حسی رنگ لائی اور ملک کی جرأتیں اتنی بڑھ گئیں کہ آپ کے قتل کا منصوبہ بننے لگا۔ حاکم کی سالگرہ کا موقع تھا، جشن میں ہر وہ غیر شرعی کارنامے ہو رہے تھے جس کے لیے جناب یحییٰ منع کیا کرتے تھے۔ اسی موقع کا فائدہ اٹھا کر ہیروڈیس نے اپنی ماں کے اشارے پر اپنے معشوق سے ناجائز فرمائش کی کہ اسے حضرت یحییٰ کا سر چاہیے۔ بادشاہ کو اپنا ہوش نہ تھا اور نشہ ایسا حاوی ہوا کہ اس نے جناب یحییٰ کے قتل کا حکم دے دیا کہ یحییٰ کا سر کاٹ کر پیش کیا جائے۔ حضرت یحییٰ نے جب اپنے قتل کا فرمان سنا تو بادشاہ سے کہا، اے بادشاہ، میرے قتل ہو جانے سے یہ لڑکی تمہارے لیے حلال نہیں ہو سکتی۔ بادشاہ کو ہوش نہ تھا اور قوم کے رہنما اور رہبر کی زندگی سیاست کی بھیٹ چڑھ گئی اور قوم کا ایک بھی فرد اس ظلم کے خلاف آگے نہ آیا۔ حضرت یحییٰ کوئی معمولی انسان نہ تھے، وہ حضرت عیسیٰ کے قول کے مطابق زہد و تقوی، عشق الہی کے ان اعلیٰ مقام پر تھے جو انسان کے لیے باعث فخر ہوتے ہیں، اور انہی صفات کے سبب بارگاہ خداوندی سے سلامتی کا تحفہ عطا ہوا۔ ایسے پیغمبروں پر اللہ کی خیر و برکت شامل حال رہی۔ جتنے پیغمبر دنیا میں آئے، ہر ایک نے اللہ کا پیغام پہنچایا۔ ہر ایک نبی کا پیغام انسانیت کا پیغام، ظلم و ستم سے کمزور لوگوں کو بچانا اور آنے والے لوگوں کے لیے ایک خوشگوار ماحول بنانا تھا۔ آخری نبی تک یہ سلسلہ چلتا رہا اور آج امامت کے ذریعے ہمیں پیغام انسانیت کا سبق حاصل ہو رہا ہے۔ ناظرین، دوسرا اہم واقعہ آج کے روز پیش آیا، وہ ہے اسی تاریخ کو جناب عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل نازل ہوئی، یعنی 7 رمضان المبارک۔ بنی اسرائیل میں حضرت موسیٰ کے بعد اللہ نے بہت سے رسولوں کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مبعوث فرمایا اور ان کو انجیل عطا کی، اور جنہوں نے ان کی پیروی کی اللہ نے ان کے دلوں میں نرمی اور مہر و محبت پیدا فرما دی۔ انجیل وہ آسمانی کتاب ہے جسے پروردگار نے حضرت ابراہیم کے دوسرے بیٹے حضرت اسحاق کے نسلی سلسلے بنی اسرائیل کے آخری نبی اور رسول حضرت عیسیٰ پر نازل فرمائی۔ قرآن میں لفظ انجیل 12 مرتبہ آیا ہے۔ انجیل کے لفظی معنی بشارت اور جدید تعلیم کے ہیں۔ وسیع طور پر انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد آنے والے آخری نبی اور آخری شریعت کی بشارت اور خدائی بادشاہی کا اعلان، تورات کی تصدیق، اس پرانے عہد نامے کی تجدید ہے جو اللہ نے حضرت موسیٰ کے ذریعے حوارب کے میدان میں بنی اسرائیل سے لیا تھا۔ یہ حضرت عیسیٰ کی انجیل تھی جس کی تائید قرآن مجید نے کی ہے۔ حضرت عیسیٰ کی معجزانہ پیدائش ان کے رب یعنی رب العالمین کے کمال قدرت کا بہترین نمونہ ہے۔ حضرت عیسیٰ اپنی قوم کے لیے اللہ کا نور اور دست شفا بن کر آئے تھے، اور ان کا سارا علم، ان کے سارے معجزے ان کے رب کے عطا کردہ تھے۔ اپنی پوری زندگی شریعت موسوی کی تبلیغ کی۔ ان کا کردار اولو العزم نبی کا کردار تھا، اور ان کی شخصیت وقت کی بہترین اور افضل ترین انسان کی شخصیت تھی۔ انجیل وسیع معنوں میں بشارتوں کا مجموعہ ہے۔ تو ناظرین، اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے۔ انشاءاللہ ہم پھر حاضر ہوں گے اسلامک کیلنڈر کے ساتھ۔ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیں۔ خدا حافظ۔